بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المدثر مکیہ۔ اس سورہ مبارکہ کی اب تک 31 آیات ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 32 سے لے کر 38 تک 7 آیات ہم پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں، کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انہا لإحدی الکبر نذیرا للبشر لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر کل نفس بما کسبت رہینہ۔ کلا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ کس بات کی نفی کے لیے آیا ہے؟ یہ کفار کا وہ جو مائنڈ سیٹ تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جس جہنم سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں کہ وہ اتنی بڑی جہنم ہے، اتنے لوگ اس میں داخل ہوں گے، اور پھر اس کے اوپر جو فرشتے تعینات ہیں ان فرشتوں کی تعداد کے اوپر، ان ساری چیزوں کا کفار انکار کرتے تھے۔ اور ہر وہ شخص انکار کرتا ہے جو آخرت کا منکر ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی بڑی جہنم ہو، نظر تو آتی کوئی نہیں۔ یا جنت کی بات کر لیں، اتنی بڑی جنت نظر تو آتی نہیں ہے۔ جنت کی نعمتیں، جہنم کے عذاب۔ تو کفار کا جو ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا تھا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، اگر واقعی جہنم ہے تو جس طرح باقی چیزیں نظر آتی ہیں وہ بھی نظر آنی چاہیے تھی۔ اور پھر اس کے اوپر جو فرشتے اللہ نے مقرر کیے ہیں، آپ کہتے ہیں جی اس کے اوپر 19 فرشتے مقرر کیے گئے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم نہیں مانتے۔ تو اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا، کلا ہرگز نہیں، یعنی جو تمہاری ذہنیت ہے، جو تمہارے خیالات ہیں، جو تمہاری سوچ اور فکر ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسی چیزوں کی قسم اٹھائی کہ یہ دیکھیں یہ کتنی کتنی بڑی چیزیں ہیں، ان پر تمہارا ایمان اور یقین کیوں ہے؟ کیونکہ یہ تمہیں نظر آتی ہے۔ فرمایا ہرگز نہیں، والقمر، قمر کی یعنی چاند کی قسم۔ اب چاند کوئی چھوٹی چیز تو نہیں ہے، چاند ایک بہت بڑی چیز ہے، ہمیں چھوٹا سا نظر آتا ہے، لیکن 500 سال کی مسافت پہ ایک چیز ہے، یعنی یہاں سے لے کر جو آسمان دنیا ہے 500 سال کی مسافت ہے۔ اتنا لمبا جو ہے وہ درمیان کے اندر فاصلہ ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک بندہ اگر 2-4 کلومیٹر دور کھڑا ہونا اور بامشکل نظر آ جائے تو چھوٹا سا نظر آتا ہے۔ بندہ کوئی 4تھی-5ویں منزل پہ کھڑا ہونا تو نیچے گاڑی ایسے لگتی ہے جیسے ماچس کی ڈبیا پڑی ہوئی ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ چاند کتنا بڑا ہے کہ 500 سال کی مسافت پہ یعنی اتنا وہ فاصلہ ہے، اور ہمیں نظر پھر بھی آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ایک بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا چاند ہے۔ سورج بھی بہت بڑا ہے، تو لیکن ہمارا اس پہ یقین کیوں ہے؟ ہمارے سے مراد ان لوگوں کا، خاص کر جو کافر ہیں، کہ چاند کے اوپر تو ان کا بھی یقین ہے کہ چاند ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہرگز نہیں، یعنی جو تمہارا انکار ہے یہ کوئی معقول بات نہیں ہے، بالکل یہ بات صحیح نہیں ہے۔ والقمر، چاند کی قسم۔ پھر چاند کو دیکھو کہ چاند ہلال سے بدر بنتا ہے، اور بدر سے پھر ہلال بنتا ہے۔ ہلال کون سا چاند ہوتا ہے؟ جس کو پہلی رات کا چاند کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو کریسنٹ کہتے ہیں، عام کریسنٹ کہتے ہیں لیکن صحیح ورڈ کریسنٹ ہے۔ تو یہ ہلال کتنا بریک ہوتا ہے کہ پہلی اگر 29 کا چاند ہو تو ہمیں تو بامشکل نظر آتا ہے، کبھی آ جاتا کبھی وہ بھی نہیں آتا، اور ہمیں وہ پھر روتے ہلال کمیٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں جو ایک کہہ لو ٹیکنالوجی کے ذریعے دیکھتے ہیں، وہی آگاہ کرتے ہیں کہ چاند نظر آ گیا ہے۔ بہرحال تو یہ چاند
کا سفر بھی یہ بتا رہا ہے کہ جس طرح یہ اتنا بڑا چاند ہے اور یہ اپنا ایک ٹائم اور پیریڈ لے کے آتا ہے اور اس کے ساتھ چلا جاتا ہے، تو اسی طریقے سے ایک ان کا جو اعتراض تھا جہنم کے بارے میں کہ یا عذاب کے بارے میں کہ آپ بار بار کہتے ہیں کہ جہنم میں چلے جاؤ گے، عذاب ہوگا، تو لے آؤ، کیوں نہیں لے کے آتے؟ تو یہ جواب بھی اس کے اندر ہے کہ جس طرح چاند ایک ٹائم کے حساب سے چل رہا ہے، اس کا ایک ٹائم پیریڈ اللہ نے طے کر رکھا ہے کہ بھائی اس نے کتنے دن یعنی چھوٹا رہنا ہے، پھر بڑا ہونا ہے، پھر چھوٹا ہونا ہے، پھر غائب ہو جانا ہے، پھر نئے سرے سے آنا ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ جس طرح سورہ یاسین کی آیت نمبر 40 میں اللہ نے کہا ہے کہ نہ تو سورج کی یہ جرت اور مجال ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے۔ تو یہ چیزیں بھی کیا بتاتی ہیں کہ ہر چیز کا ایک ٹائم اور ایک وقت ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں ہوگا۔ تو قیامت کا بھی ایک وقت طے ہے، اور پھر اس کے بعد جہنم میں جو عذاب ہونا ہے وہ بھی ایک طے ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ آپ کے کہنے پہ اس کو آگے پیچھے کر دیا جائے، تو ایسا تو نہیں ہوگا، ہرگز نہیں۔ چاند کی قسم، واللیل، اور رات کی قسم، اذ ادبر، جب وہ جانے لگے۔ کوئی بندہ تصور کر سکتا ہے؟ آپ کہتے ہیں جی اتنی بڑی جہنم ہے، نظر تو آتی کوئی نہیں، اس کا مطلب ہے ہی نہیں۔ تو کوئی بندہ تصور کر سکتا ہے کہ رات کا اندھیرا ہو اور ایک دم روشنی میں بدل جائے؟ کیسے ممکن ہے؟ آپ یوں سمجھو کہ کسی علاقے میں آگ لگی ہو، جنگل میں آگ لگی ہو، تو دیکھنے والا یہی کہتا ہے کہ یار اس پہ قابو پانا ممکن نہیں ہے، اور واقعی ایسا ہوتا ہے کہ کئی بار کئی ہفتے کئی مہینے بھی لگ جاتے ہیں۔ پچھلے 1-2 سال شاید پہلے امریکہ میں کسی شہر میں لگی تھی، تو کتنی ٹیکنالوجی ان کے پاس تھی اور پھر بھی وہ بے بس نظر آ رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھو رات کو ایک ٹائم کے ساتھ لے کے آتا ہے، اور اس ٹائم کے بعد اس رات کی اندھیری رات جو ہے اور اس کا جو اندھیرا ہے وہ ختم کر دیتا ہے، لیکن ایک ٹائم کے ساتھ۔ یہی رات ہے سردیوں میں، ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، یہی رات گرمیوں کی ہے، بندہ ادھر سوتا ہے اور صبح ہو جاتی ہے۔ تو یہ سارا کچھ کون کر رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اگر اتنا بڑا سسٹم اور نظام چل رہا ہے اور آپ کے سامنے تغیر اور تبدل ہو رہے ہیں، تو پھر آپ کو مان جانا چاہیے کہ جب اتنی بڑی چیزیں یہ سارا کچھ اللہ کر رہا ہے، تو پھر اللہ نے جہنم بھی تیار کر رکھی ہے۔ فرمایا واللیل، اور رات کی قسم جب وہ جانے لگے۔ آگے فرمایا والصبح، اور صبح کی قسم، اذا اسفر، جب وہ روشن ہو۔ یعنی آپ دیکھ لیں رات کا اندھیرا ختم ہوتا ہے اور رات اپنا بوریا بستر لپیٹتی ہے اور غائب ہو جاتی ہے، اور دن کا اجالا اور دن کی روشنی کا راج ہوتا ہے پورا دن، اور سورج اپنی خوب، خاص کر جون جولائی اگست کے جو مہینے ہیں تو خوب وہ اپنی کرنیں بکھیر رہا ہوتا ہے، اور تپش اس کی کیا بات ہے۔ تو بندہ کہتا ہے یار اتنی لمبی جو ہے نا وہ تہاڑی ہوگی اور اتنا لمبا دن ہے، گرمی اتنی زیادہ ہے، لیکن ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، اس لیے اللہ نے ان چیزوں کی قسم کھا کے کہا کہ یہ جب سارا کچھ یہ ہو رہا ہے اور ان کو تم مانتے بھی ہو، تو پھر جہنم کیوں نہیں مانتے؟ صرف اس لیے کہ وہ نظر نہیں آتی؟ تو یہ ضروری تو نہیں ہے کہ جو چیز نظر نہ آئے وہ موجود نہیں ہوتی۔ یہی ملحدین کا مسئلہ ہے کہ اللہ ایگزسٹ نہیں کرتا، اللہ موجود نہیں، نعوذ باللہ، اللہ نظر نہیں آتا، اس لیے اللہ ہے ہی نہیں ہے۔ اگر اللہ ہے تو نظر آنا چاہیے، اس وجہ سے وہ ملحد ہے، وہ کہتے ہیں اللہ ہے ہی نہیں۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز نظر نہ آئے وہ موجود نہ ہو۔ کتنی ایسی کائنات میں چیزیں ہیں ہمیں نظر نہیں آتی لیکن موجود ہیں، جو درختوں کے تنوں کے اندر، درختوں کی شاخوں کے اندر، ٹہنیوں کے اندر، لکڑیوں کے اندر کیڑے مکوڑے ہمیں نظر آتے ہیں لیکن موجود ہیں، موجود ہیں۔ فرمایا کہ اور صبح کی جب وہ روشن ہو، اسفر روشنی کو کہتے ہیں، جب وہ روشن ہو یا روشن ہو جائے، انہا بلا شبہ، وہ بلا شبہ وہ جہنم، ہاں سے مراد جہنم ہے مراد یہاں، بلا شبہ وہ لا احدى القبر، لام کا معنی یقیناً، احدا ایک ہے، احدا ایک ہے، القبر بڑی چیزوں میں سے، یقیناً وہ بہت بڑی چیزوں میں سے ایک ہے۔ یعنی اللہ کی جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں
یا بڑی بڑی چیزیں جو اللہ نے بنا رکھی ہیں ان میں سے ایک جہنم بھی ہے، اور وہ موجود ہے، اس کا وجود ہے، اور جو باتیں اللہ نے اس کے بارے میں بتائی ہیں وہ بالکل حقیقت پر مبنی ہے۔ تم مانتے ہو نہیں مانتے وہ تمہارا مسئلہ ہے، لیکن وہ موجود ہے۔ پھر آگے فرمایا نذیر للبشر، بشر سے مراد انسان، آدمی، انسان کوئی بھی کر سکتے۔ نذیر کا معنی ڈرانے والی، جو انسان کو ڈرانے والی ہے، جو انسان کو ڈرانے والی ہے، یعنی وہ جہنم انسان کو ڈرا رہی ہے۔ کوئی ڈرتا ہے نہیں ڈرتا یہ اس کا مسئلہ، لیکن وہ ڈرا رہی ہے۔ کل شاید یہی بات ہوئی تھی کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے، یا پرسوں بات ہوئی ہے کہ نبی علیہ السلام نے صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کے کیا کہا تھا کہ تم سب جہنم کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے ہو، میں تمہیں اس سے بچانے کے لیے آیا ہوں، میں تمہیں جہنم کا ڈر سنانے کے لیے آیا ہوں۔ تو کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے مان لیا، کچھ وہ تھے جو اکڑ گئے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو فرمایا کہ نذیر للبشر، جو انسان کے لیے ڈرانے والی ہے، لیمن، لیکن کیا ہر بندہ ڈرے گا؟ نہیں، فرمایا لیمن، اس شخص کے لیے، لام کا معنی لیے من، اس کے لیے، شاء جو چاہے، منکم تم میں سے، اس شخص کے لیے جو تم میں سے چاہے، ان یتقدم، کہ وہ آگے بڑھے۔ آگے بڑھنے سے مراد کیا ہے کہ ان باتوں پر ایمان اور یقین کر کے وہ نیکیاں کرتا ہوا آگے بڑھے۔ وہ کیا کرے؟ نیکیاں کرتے ہوئے آگے بڑھے، نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرے، کیونکہ اس کا یقین ہے کہ یہ جہنم جو ہے یہ موجود ہے، اور اس جہنم کے اندر انسان کو جانا پڑے گا اگر وہ نیکیاں نہیں کرے گا۔ پھر فرمایا او یتاخر، یا وہ پیچھے ہٹے، یعنی نیکیوں سے پیچھے ہٹ جائے، نیکیاں نہ کرے اور وہ اس پہ یقین نہ رکھے کہ جہنم ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ جب ایک طالب علم کے سامنے اچھائی اور برائی نہیں ہوگی، یا اس کے سامنے اس ڈگری کے فوائد اور ڈگری نہ کرنے کے نقصان نہیں ہوں گے، تو وہ کبھی بھی نہیں پڑھے گا۔ وہ تو لالچ میں پڑھتا ہے نا، اور کبھی ڈر سے پڑھتا ہے کہ اگر میں نہیں پڑھوں گا، ایگزام اچھے نہیں دوں گا تو میں فیل ہو جاؤں گا اور سب لوگوں کی باتیں سننی پڑیں گی۔ تو پھر وہ ڈر سے بھی بعض دفعہ پڑھ لیتا ہے، اور بعض دفعہ اس کو ٹیچر ایسے موٹیویٹ کرتا ہے کہ وہ شوق اور ذوق سے پڑھتا ہے کہ اس ڈگری سے تمہیں یہ ملے گا، یہ ملے گا۔ تو بالکل ایسے ہی جب اللہ تبارک و تعالی جنت کے معاملات اور جنت کے نظارے بیان کرتے ہیں، تو کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس شوق میں نیکیاں کرتے ہیں کہ ہم نے اس جنت کو حاصل کرنا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جہنم کی ہولناکیاں اللہ بیان کرتے ہیں، تو کئی لوگ اس جہنم سے ڈر کے نیکیوں کی طرف آ جاتے ہیں کہ کہیں ہم اس جہنم کے اندر نہ چلے جائیں۔ تو فرمایا کہ اس شخص کے لیے، یعنی یہ جہنم تو ڈرا رہی ہے، لیکن فائدہ کس کو ہوگا؟ جو ڈر کر نیکیاں کرے گا۔ فرمایا اس شخص کے لیے جو تم میں سے چاہے کہ وہ آگے بڑھے یا پیچھے ہٹے، وہ آگے بڑھے یا پھر پیچھے ہٹے۔ پھر اللہ فرماتے یہ بڑی یہ جو آخری آیت آج کے درس کی ہے، یہ بڑی شاندار آیت ہے، بڑی ہی شاندار آیت ہے۔ فرمایا کل نفس، ہر نفس، ہر شخص، ہر انسان، بیما، با یا سبب کے لیے، بدلے کے لیے، اس کے بدلے، ما جو کاسبت اس نے کمایا۔ نفس چونکہ مؤنث ہے اس لیے کاسبت فعل مؤنث آیا ہے، فعل مؤنث آیا ہے، واحد مؤنث ہے۔ ہر شخص اس کے بدلے جو اس نے کمایا، رہینہ، گروی رکھا ہوا ہے۔ رہن لفظ آپ نے سنا ہوا ہے، گروی رکھنا، وہ گروی رکھا ہوا ہے۔ اب یہ جملہ جو ہے یہ بڑا قابل غور ہے کہ ہر انسان اس کے بدلے جو اس نے کمایا گروی رکھا ہوا ہے۔ اب گروی جو چیز رکھی ہوتی ہے، مثال کے طور پہ گروی کیا ہوتی ہے کہ میں کسی آپ میں سے کسی بندے سے 5,000 روپیہ لیتا ہوں، 5,000 روپیہ، اور اپنا موبائل فون یا میرے پاس کوئی گھڑی ہے یا کوئی اور چیز ہے، میں کہتا ہوں آپ یہ رکھ لیں، جب میں 5,000 آپ کو واپس کروں گا تو میں اپنا وہ موبائل یا وہ اپنی گھڑی واپس لے لوں گا۔ اب جب تک وہ میں اس کو وہ قرض واپس نہیں کروں گا جو میرے ذمہ ہے، تب تک وہ چیز میری ان کے پاس گروی رہے گی۔ تو یہاں پر ہر انسان، گروی سے مراد کیا ہے اور اس سے چھوٹنے کا طریقہ کیا ہے، اس گروی سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس گروی سے نکلنے کا طریقہ
نیک اعمال ہیں، یعنی جو اللہ نے ہمارے اوپر فرائض عائد کیے ہیں اس کے بدلے ہم گروی ہیں۔ اگر ہم وہ فرائض ادا نہیں کریں گے تو ہم گروی رہیں گے، اور جب گروی رہیں گے تو پھر ہم اس جہنم سے بچ نہیں سکتے، ہم اس کے بدلے میں گروی پڑے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں، اگر ہم یہ فریضہ ادا نہیں کرتے تو ہم گروی ہیں، اور اگر ہم یہ فریضہ ادا کر دیں گے تو ہم اس گروی سے نکل آئیں گے۔ ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، یعنی جتنے فرائض ہیں، جتنے ہمارے اوپر واجبات ہیں، ان اعمال کے بدلے ہم گروی رکھے ہوئے ہیں۔ اگر ہم ان کی ادائیگی نہیں کرتے تو پھر ہم گروی رہیں گے، اور جب گروی رہیں گے تو پھر سمجھو جہنم کے اندر جانا پڑے گا۔ لہٰذا اس سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ نیک اعمال ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا، اور اس کی وضاحت جو کل کی آیات آ رہی ہے نا اس میں آ بھی رہی ہے کہ اس گروی سے نکلے گا کون ہے، گروی سے اپنے آپ کو بچائے گا کون ہے، اس کا ذکر اگلی آیات میں اللہ کر بھی رہے ہیں۔ فرمایا کہ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص اس کے بدلے جو اس نے کمایا گروی رکھا ہوا ہے۔ ہر شخص اس کے بدلے جو اس نے کمایا گروی رکھا ہوا ہے، یعنی اگر تو وہ نیکیاں کر لے گا تو اس گروی پن سے نکل آئے گا، اور اگر برائیوں کی زندگی گزارتا رہے گا تو گروی رہے گا، اور جب گروی رہے گا تو پھر وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ تو ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کا انکار کرنے والے اور خاص کر جہنم کا انکار کرنے والے لوگوں کو 3 بڑی بڑی چیزوں کی مثالیں دے کے، ایک چاند کی قسم اٹھا کے مثال دے کے، پھر رات کی، اور پھر اسی طریقے سے دن کی روشنی کی مثال دے کے یہ سمجھا دیا، بتا دیا کہ یہ تینوں بڑی بڑی چیزیں ہیں، اور تمہارا اس پر ایمان ہے اس لیے کہ نظر آتی ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ جو اس کا جواب دیا گیا وہ کیا ہے کہ جس طریقے سے ان کا ایک ٹائم اور پیریڈ ہے، رات اپنے وقت پر آتی ہے، دن اپنے وقت پر آتا ہے، چاند اپنے وقت پہ آتا ہے، اور ہلال سے بدر بنتا ہے، بدر سے ہلال تک جاتا ہے، تو یہ ایک ٹائم پیریڈ اللہ نے طے کیا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے قیامت کا بھی ٹائم پیریڈ اللہ نے طے کیا ہوا ہے۔ تمہارے شور مچانے سے وہ جلدی نہیں آنا ضرور ہے، کب آنا ہے وہ اللہ کے علم کے اندر ہے۔ تو یہ سارے جوابات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو دیے ہیں جو آخرت کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شاید مرنے کے بعد زندہ نہیں ہوں گے، اور اگر زندہ ہو بھی گئے تو جس طرح دنیا میں سب کچھ ہمارے لیے وہاں بھی ہمیں ہی سب کچھ ملے گا، یا جہنم تو ہے ہی کوئی نہیں، اور جہنم میں چلے بھی گئے 2-4 دن کی بات ہے۔ تو یہ سارے تصورات جو ہیں یہ باطل ہیں۔ جو قرآن ہمیں کہتا ہے من عن، اس کو ماننا، اس پر ایمان لے آنا، ایمان بالغیب، یہی چیز ہے کہ ہم نے جہنم کو نہیں دیکھا لیکن ہم نے قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے اس کا تذکرہ سنا ہے، اس کی ہولناکیوں کے بارے میں، عذابوں کے بارے میں سنا ہے، تو ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ جہنم ایگزسٹ کرتی ہے، موجود ہے، جنت موجود ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، سب کچھ ہے، تو پھر ہماری کامیابی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتاب و سنت کی سمجھ نصیب فرمائے، اور کتاب و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔